آج کے اس خاص وضاحتی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جنوبی ایشیا کے ایک انتہائی اہم ملک پاکستان کا ایک دلچسپ سفر کرنے والے ہیں۔ ہم صرف نقشے پر موجود لکیروں کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس کی زبردست اسٹریٹجک اہمیت اور اس کی اس متحرک رنگارنگ ثقافت کو قریب سے سمجھیں گے جو اسے دنیا میں ایک منفرد مقام دلاتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے جغرافی اور محل وقوع سے، پھر ہم نظام حکومت، معیشت اور قومی دفاع پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہمارا خاص فوکس ہوگا وہاں کی شاندار ثقافت اور زبانوں پر، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس ملک کے چیلنجز کیا ہیں اور اس کا روشن مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، جغرافیہ اور اسٹریٹجک محل وقوع۔ اب ذرا اسٹریٹجی کے لحاظ سے سوچیں۔ پاکستان کا اندرونی ڈھانچہ بہت وسیع ہے، جس میں 4 بڑے صوبے یعنی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے بھی ہیں۔ لیکن اس کی اصل طاقت، اس کا اصل گیم چینجر، اس کی وہ سرحدیں ہیں جو چین، بھارت، افغانستان اور ایران سے ملتی ہیں۔ یہ محض پڑوسی نہیں ہیں، یہ عالمی سیاست کا ایک بہت بڑا مرکز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا محل وقوع پوری دنیا کی نظروں میں رہتا ہے۔ اور اس وسیع جغرافیے کو سنبھالنے کے لیے بڑے شہروں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹ رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی کو دیکھیں، یہ ملک کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی مرکز ہے، یہاں سے معیشت کا پہیہ گھومتا ہے۔ دوسری طرف دارالحکومت اسلام آباد ہے، جہاں سے سارے بڑے انتظامی اور حکومتی امور چلائے جاتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے لاہور، جس کی ثقافت اور تاریخی ورثے کی تو پوری دنیا میں دھوم ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، نظام حکومت۔ اتنے بڑے اور متنوع ملک کو آخر چلایا کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، یہاں کا ماڈل پارلیمانی جمہوریت پر مبنی ہے۔ اب اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس نظام میں صدر ریاست کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی ایک علامتی سربراہ۔ لیکن جو اصل طاقت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عملی طور پر حکومت کے روزمرہ کے معاملات اور فیصلے کرنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ اس نظام کو اگر ہم ایک ترتیب سے دیکھیں تو یہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ سب سے اوپر صدر بطور سربراہ مملکت، پھر وزیر اعظم جو پوری حکومتی مشینری چلاتا ہے، اور ان کے ساتھ ہے پارلیمنٹ، جس کے 2 حصے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ یہ دونوں ایوان مل کر بحث کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جمہوری عمل چلتا رہے۔ اب اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ سیاسی سفر ہمیشہ بالکل ہموار نہیں رہا۔ اس میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں، فوجی حکومتوں کا وقت بھی رہا ہے، اور سیاسی عدم استحکام نے بھی چیلنجز پیدا کیے ہیں۔ لیکن جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود جمہوری عمل وقت کے ساتھ بتدریج مضبوط ہو رہا ہے، اور عوام میں سیاسی شعور پہلے سے کہیں زیادہ بیدار ہو چکا ہے۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، معیشت اور قومی دفاع۔ معیشت کو چلانے والے بنیادی ستون کون سے ہیں؟ ایک تو زراعت ہے، جس میں گندم، چاول اور کپاس کی پیداوار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر صنعتوں کی باری آتی ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل کا شعبہ، جو کہ دنیا بھر میں ایک مقام رکھتا ہے۔ یقیناً ہر معیشت کی طرح یہاں بھی مہنگائی اور دیگر معاشی چیلنجز موجود ہیں۔ لیکن ذرا مستقبل کی طرف دیکھیں تو سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری جیسا بہت بڑا اور شاندار منصوبہ موجود ہے، جو واقعی اس خطے کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دفاع کے زاویے سے بات کریں تو 2 سال بہت اہم ہیں۔ 1947 وہ سال تھا جب یہ ملک آزاد ہوا اور دنیا کے نقشے پر ابھرا، لیکن 1998 یہ ایک فیصلہ کن اور تاریخی موڑ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نے ایٹمی طاقت کا درجہ حاصل کیا۔ اس ایک واقعے نے نہ صرف ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا، بلکہ عالمی سطح پر اسٹریٹجک توازن کو بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اور اس ایٹمی صلاحیت کے ساتھ اس ملک کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور منظم ترین مسلح افواج میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے، جب آپ کا محل وقوع اتنا حساس ہو تو آپ کو پیچیدہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہی حالات میں یہ افواج ملکی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ریاست، معیشت اور دفاع کی بات تو ہو گئی، لیکن اب باری ہے ہمارے چوتھے اور سب سے خاص حصے کی، جہاں ہم اس ملک کے دل میں اتریں گے: زبانیں اور سماجی روایات۔ سچ پوچھیں تو اس جائزے کا سب سے دلچسپ اور خوبصورت پہلو یہاں کا کمال کا لسانی تنوع ہے۔ اردو تو قومی زبان ہے جو سب کو آپس میں جوڑتی ہے، لیکن پنجابی، سندھی، پشتوں اور بلوچی زبانوں کو دیکھیں، ان کے اندر صدیوں پرانی تاریخ اور ثقافتیں سانس لیتی ہیں۔ اور ایک حیران کن حقیقت بتاؤں، اس خطے میں 70 سے زیادہ مختلف زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں۔ جی ہاں، 70 سے زیادہ۔
یہ تنوع اس معاشرے کی اصل خوبصورتی اور اس کی جان ہے۔ اب یہ صرف زبانیں نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری کی پوری ایک شناخت ہے۔ اس رنگارنگ لسانی تنوع کے پیچھے کھڑے ہیں معاشرے کے وہ مضبوط ستون، یعنی گہری اور صدیوں پرانی روایتیں اور مضبوط مذہبی اقدار۔ اور ہاں، یہاں کی مہمان نوازی کا ذکر نہ کرنا تو زیادتی ہوگی، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جو روایتی بھی ہے اور انتہائی گرمجوشی سے خوشامدید کہنے والا بھی۔ اور جب یہ سارے متنوع اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یقین کریں وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ عید، رمضان اور دیگر بڑے مذہبی تہواروں کے دوران ساری لسانی اور علاقائی لکیریں مٹ جاتی ہیں۔ ہر طرف بس ایک مشترکہ خوشی، عقیدت اور بھائی چارے کا احساس ہوتا ہے جو اس پوری قوم کو ایک مضبوط دھاگے میں پرو دیتا ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، چیلنجز اور روشن مستقبل۔ جغرافیے سے لے کر اس زبردست ثقافتی تنوع تک جو کچھ بھی ہم نے آج جانا، اس کے بعد یقیناً ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ اس بے پناہ صلاحیتوں والے ملک کے مستقبل میں کیا پوشیدہ ہے۔ دیکھیں، حقائق اپنی جگہ ہیں اور موجودہ دور کی کٹھن رکاوٹیں بھی بالکل واضح ہیں۔ معاشی استحکام لانا، معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات سب تک پہنچانا واقعی بڑے چیلنجز ہیں۔ لیکن ذرا تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھیں۔ امید کی بہت ٹھوس وجوہات بھی موجود ہیں۔ ایک انتہائی متحرک اور بڑی نوجوان آبادی، وسیع قدرتی وسائل اور وہ بے مثال محل وقوع جس کا ہم نے ذکر کیا۔ دراصل یہ نوجوان ہی وہ عظیم اثاثہ ہیں جو کسی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو بات یہاں آ کے رکتی ہے کہ کیا درست پالیسیاں، جدید تعلیم کا ہر کونے تک فروغ اور وہ کمال کا قومی اتحاد جو ہمیں ان کے تہواروں میں نظر آتا ہے، کیا یہ سب مل کر اس کثیر الثقافتی اور اسٹریٹجک ملک کی بے پناہ صلاحیتوں کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت کا فیصلہ کرے گا۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ امید ہے اس جائزے سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔